مقدس اسی عقیدت اور محبت سے ہوگا، تو لہٰذا عرس مقدس سے پہلے یہ جمعہ آیا ہے، تو آج آستانہ عالیہ کلیام شریف میں بابا جی کا عرس بھی شروع ہو چکا ہے۔ بابا جی کا عرس 10 دن کا ہوتا ہے کلیام شریف میں، تو انشاءاللہ اگلا جمعہ میں بابا جی کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کروں گا، لیکن آج کا جمعہ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ میرے حضور بابو جی رحمۃ اللہ علیہ اس بلند شان کے حامل ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، یعنی بعد کی زندگی تو ہے ہی نور علی نور ہے، تقوی والی ہے، پرہیزگاری پر مبنی ہے، قرآن و سنت کے علوم سے مزین ہے، ایک ایک لمحہ یاد خدا میں گزرا ہوا ہے، وہ تو سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت شریف کی خبر سن کر حضرت تاجدار کورلا رحمۃ اللہ علیہ کی پاک زبان سے جو الفاظ نکلے وہ ساری دنیا پر واضح کرتے ہیں کہ اللہ نے بابو جی کو کیا شان عطا فرمائی۔ جب بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارک ہوئی تو حضرت صاحب اپنی عبادت گاہ میں تشریف فرما تھے، اللہ کے حضور میں حاضر تھے، ذکر اس کا سلسلہ جاری تھا کہ گھر سے پیغام آیا کہ حضرت صاحب کو جا کے عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس کو بھی یہ نعمت ملتی ہے بہت بڑی نعمت ہے، کسی کو اللہ یہ بیٹے کی صورت میں نعمت عطا فرمائے۔ تو جب یہ پیغام لے کے حضرت صاحب کے پاس پہنچنے والا پہنچا، اس نے آ کے کہا کہ حضور آپ کو مبارک ہے، سبحان اللہ، آپ مصلی پہ تشریف فرما تھے اور تمام توجہ اللہ کی طرف تھی، سبحان اللہ، اللہ کی تلاش میں، اللہ کے قرب کے حصول کے لیے غوث پاک کے شہزادے سیدنا مہر علی مصلی پہ بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اب جو یہ آنے والے نے آ کے کہا کہ حضور آپ کو مبارک ہو، آپ نے سر اقدس ایسے اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا خیر مبارک، بتا کس بات کی مبارک دے رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات انہوں نے کی، حضرت صاحب کے جو پاکیزہ جملے تھے وہ یہ تھے کہ تیرے مبارک کے الفاظ سے میں نے یہ سمجھا کہ مجھے اللہ مل گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، پیار سے سبحان بولے اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو اللہ کا قرب ہے نا، اس کے بھی بڑے درجے ہیں، بہت درجے ہیں، منزل در منزل، منزل در منزل، منزل در منزل۔ یہ فقیر کی زندگی کا آخری لمحہ آ جاتا ہے لیکن منزلیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو پہنچے ہوئے ہیں وہ مزید تلاش میں ہیں، جو قرب میں ہیں وہ مزید تلاش میں ہیں، جو نزدیک ہیں وہ مزید تلاش میں ہیں، جو پہنچا دیا گیا اس سے اگلی منزل، اس سے اگلی منزل، اس سے اگلی منزل۔ تو حضرت صاحب نے یہ خاص جملہ ارشاد فرمایا تیرے مبارک الفاظ سے میں نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے اللہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا ہر کسی کو اولاد نرینہ کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی روح آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیار سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اب یہ جو بابو جی رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک ہے، بابو جی سرکار کی جو روح مبارک ہے، اس روح کے ذکر کا کیا عالم ہے کہ وہ کتنی بڑی ذاکر ہے، وہ کتنا اللہ کی یاد میں ہے۔ اس کا مطلب ہے قالب میں آنے سے پہلے روح جہاں پر تھی اس مقام پر بھی یہ اللہ اللہ کرنے والی روح تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ جو ارواح میں، عالم ارواح میں جو روح اللہ اللہ کرنے والی تھی، یہ روح آج میرے بیٹے کی صورت میں میرے گھر میں آئی ہے۔ یہ عام خوشی نہیں، اللہ نے اللہ اللہ کرنے والی روح مجھے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو جن کی ولادت پر تاجدار کورلا رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہیں کہ میرے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی روح آئی ہے، آپ خود سوچیں کہ اللہ نے اس روح کو کیا بلندیاں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ روح کا معاملہ بھی اس گھر کا بڑا عجیب ہے۔
سبحان اللہ غوث پاک کے بچوں کی روح کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. روحیں تو سب کو اللہ نے دی ہیں، سب کے پاس روح ہے، روح کی وجہ سے حرکت ہے، روح کی وجہ سے جسم کی قدر و منزلت ہے. ارواح تو ہیں، روحیں تو ہیں سب کے پاس، لیکن غوث پاک کی روح سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان غوث پاک کی روح سبحان اللہ. اور غوث پاک کی اولاد میں بھی پھر کیا کہنے خاص روحوں کے. اور یہ جو گولڈ شیٹ میں روحیں ہیں، ان روحوں کو تو غوث پاک کے خاص قرب سے نوازا گیا ہے. سبحان اللہ. میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں، اب یہ خاص بات ہے، سن لیں. حضرت صاحب نے فرمایا، میرے حضور نے ملفوظات شریف میں بھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ جو طہارت اللہ تعالیٰ نے باقی اولیاء کی روحوں کو عطا فرمائی ہے، وہ طہارت و شان و عظمت و نفاست اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے بدن کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. میں کوئی جملہ کہہ گیا ہوں، اگر آپ سمجھدار سمجھتے ہیں جملے کو تو بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ. یعنی باقی اولیاء کی روحوں کو جو اللہ نے طہارت، شان، عظمت، نفاست عطا فرمائی ہے، فرمایا وہ طہارت اللہ نے غوث پاک کے بدن کو عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جن کا بدن اتنا عظیم ہے کہ باقی ولیوں کی روحوں کے مقام پر ہے، ایسا طہارت بدن ہے کہ باقی اولیاء کی روحوں کے مقام پر ہے، تو جن کا بدن اتنا طہارت والا ہے، غوث پاک کی روح کی شان کا عالم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کی روح کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہوگی. یہی سبب ہے کہ شب معراج، یہ جو روایات آتی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں، اور حضرت شہنشاہ چشت خواجہ غریب نواز سرکار نے بھی غوث پاک کی بارگاہ میں جو اپنا محبت کا نذرانہ پیش کیا، اس میں آپ نے بھی اس طرح اشارہ کیا کہ شب معراج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک مقام آیا جس مقام پر سرکار رکے اور حضرت غوث پاک کی روح کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیار سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. قرب کی منزلیں ہیں، مصطفیٰ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام آتا ہے، سرکار وہاں پہ رکے تو غوث پاک کی روح نے حاضر ہو کے اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضور مجھ پہ سواری فرمائیں. سبحان اللہ تو سبحان لکھا اللہ. ہے صاحب مظہر جمال مصطفی، انہوں نے لکھا ہے کہ شب معراج غوث پاک کی روح حاضر ہوئی نبی پاک کی بارگاہ میں، اور نبی پاک نے اپنے قدم شریف غوث پاک کی روح والے اس جسم پر رکھے اور ان کے کاندھوں پر مصطفیٰ کے قدم آئے تو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. فرمایا عبد القادر جیلانی کے کاندھوں پر مصطفیٰ کا قدم ہے اور سارے ولیوں کے گردنوں پر شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے ولیوں کی گردنوں پر غوث پاک کا قدم اس لیے ہے کہ غوث پاک کی گردن پہ مصطفیٰ کا قدم ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا جو باقیوں کی روحوں کو اللہ نے طہارت عطا فرمائی، وہ طہارت اللہ نے غوث پاک کے بدن کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو بدن کا یہ عالم ہے تو روح کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ. انہی کی نسل کریم، انہی کی اولاد گورنشیب والے سادہ اور بابو جی رحمت اللہ علیہ کی ولادت پر حضرت صاحب نے فرمایا میرے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی روح آئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے نصیر ملت کہتے ہیں ضیاء الاولیاء ہے آپ کی سرکار بابو جی. سبحان اللہ. ولیوں میں نرالی شان ہے بابو جی، سبحان اللہ. صوفیوں میں نرالا مقام ہے بابو جی کا. سبحان تو اللہ. حضور نصیر ملت کے دادا جی بھی ہیں نا اور مرشد بھی ہیں.
سبحان اللہ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا بابو جی کے مرید ہیں، سبحان اور اللہ بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے میں بابو جی کا ترایا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ یہ بڑے ناز سے فرماتے تھے دنیا ماں تک نہیں ہے میں بابو جی نہ تارے ماں۔ سبحان اللہ تو اب بابو جی کے ترے ہوئے نے یہ فرمایا ضیاء الاولیاء ہے آپ کی سرکار بابو جی، ضیاء الاولیاء ہے آپ کی سرکار بابو جی، رہے دائم سلامت آپ کا دربار بابو جی، ہمیشہ آپ کا دربار سلامت رہے، اس لیے کہ آپ اولیاء کی ضیاء ہیں، اولیاء کی روشنی ہے۔ سبحان اللہ اب حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کو بابو کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ بابو جی رحمت اللہ علیہ کو بابو کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، بابو کہتے ہیں انجن چلا، ریل کا انجن جو چلاتے تھے ان کو کہتے تھے بابو۔ سبحان اللہ اب ریل کے انجن چلانے والے کو بابو کہتے ہیں، تو حضرت صاحب کو بچپن سے ہی ریل کے انجن سے بڑی محبت تھی، سبحان اللہ بہت پیار تھا، اتنا پیار کہ چھت پہ انتظار کرتے تھے کب انجن آئے گا۔ سبحان اللہ گورلا شریف گاؤں سے گورلا اسٹیشن بڑا دور ہے، بڑا فاصلے پر ہے، لیکن بابو جی رحمت اللہ علیہ چھت پہ کھڑے انتظار کرتے کہ کب انجن آئے گا اور میں انجن کی درد بھری آواز سنوں۔ سبحان اللہ چونکہ انجن جب چلتا ہے کوئلے سے چلتا تھا اور وہ بہت دردناک اس کی آواز ہوتی، تو بابو جی کا دل بڑا ایک خاص دل تھا بابو جی کا۔ سبحان اللہ تو بابو جی اس انجن کی جو درد بھری آواز تھی، اس آواز کے اندر جو درد تھا اس کو بابو جی محسوس فرمایا کرتے، سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ سنتے تو سارے ہیں پر محسوس کوئی کرتا ہے نا۔ سبحان اللہ ساری دنیا گزر رہی ہے پر محسوس کسی کو ہوتا ہے۔ تو بابو جی رحمت اللہ علیہ کو محبت تھی، تو ایک دن انجن سے ایسے ہی محبت کر رہے تھے تو حضرت سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور انجن سے پیار کرتا ہوا دیکھا تو آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا او بابو جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پیار سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ ریل کے انجن سے محبت کرنے والے، چلانے والے کو، رغبت رکھنے والے کو بابو کہتے، تو حضرت صاحب نے پاک زبان سے بے ساختہ فرمایا او بابو جی۔ سبحان اللہ بس یہ کیا محبوب لمحہ تھا، مقبول لمحہ تھا کہ حضرت صاحب بابو جی کا نام دنیا کو یاد نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں بابو جی بابو جی بابو جی ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ سے کسی نے کہا کہ بابو جی یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ ریل کا انجن ہے، کالا رنگ ہے اس کا، آپ اس سے دل لگا بیٹھے ہیں، دل لگانے کے لیے کوئی سامنے چیز ہوتی ہے۔ اللہ تو اکبر بے تکلف دوست تھا، اس نے کہا محبوب بھی بنایا تو کیسا بنایا؟ بابو جی نے فرمایا مجھے اس کی عادتیں بڑی اچھی لگتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرمایا رنگاں وچ کے رکھے ہے عادتاں چنگیاں ہونیاں چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لفظ مطلب یہی پڑھنے رنگاں وچ کے رکھے ہے عادتاں چنگیاں ہونیاں چاہیے۔ سبحان اللہ انہاں پوچھیا جناب اس وچ کیڑیاں عادتاں؟ فرمایا ماں اس لیے یہ سونیاں عادتاں چنگیاں لگنیاں، ایک انجن ہونا ہے اساں کولے نال چلانے، کولا جتنا بخانے ہے اتنی زیادہ آگ تیز ہونی تے اتنا ہی زیادہ انجن تیز ٹرنا ہے۔ اللہ اکبر یہ بجلی والے تو بعد چاہنا پہلے ہونے ہیں یہ کولیاں والے، تے وہ جتنا زیادہ آگ بخنی ہے جتنا اساں تپایا وجنا ہے اتنا ہی زیادہ وہ تیز ٹرنا ہے۔ فرمایا پہلی تے عادت ماں اس لیے یہ پسند ہے آپ جلنا ہے تے دوسرے آموں سکون پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو ذرا پیار کر سبحان سبحان اللہ
فرمایا میں اس نال تاں محبت کرنا وا آپ جلنا ہے تے دوسرے وا سکون پہنچانا ہے سبحان اللہ تے دوسرا فرمایا اس نے دوئی عادت ماں اے پسند ہے اے سدھی لین تے رہنا میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ریل دی پٹڑی تک نہیں ہونا ذرا جہاں سجے کھبے ہوئے نا تے پھر کیا ہونا ہے او بوگیاں ڈھٹیاں ذرا جے لین دے کے پیچھے ہویا بوگیاں گئیاں تے بندے بھی نال ہی گئے فرمایا سجے کھبے نہیں ہونا سدھی لین تے رہنا ہے سبحان اللہ سبحان واہ اللہ بابو جی تہاڑیاں دعواں تو صدقے جاواں سبحان اللہ فرمایا دوئی ماں اس نے عادت پسند ہے اے سدھی لین تے رہنا ہے سجے کھبے نہیں ہونا تے تری عادت ماں اس نے اے پسند ہے اے بڑا لجپال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک بڑا لجپال ہے اس نے پیچھے فرسٹ کلاس سونا چٹا چمکدار ڈبہ بن چھوڑو یا پجا تروٹا چھکڑا بن چھوڑو جتھے آپ پہنچنا ہے اتھے پچھلے ہمیں پہنچا چھوڑنا ہے سبحان اللہ یہ پیچھے مڑ کے نہیں تکنا بھائی فرسٹ کلاس نہ ڈبہ تے نال ہی رہن دیواں تے پجا تروٹا چھکڑا جڑا اس میں نالو لا سٹا کہ اس نے شکل چنگی نہیں اس نے حالت چنگی نہیں جیڑا